بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ حدیبیہ میں صلح سے پہلے کچھ غلام مکہ سے روانہ ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ان کے آقاؤں نے آپ کو لکھا کہ انہیں واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اے گروہ قریش، باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تمہارے لیے کسی ایسی شخصیت کو بیچ دے گا جو دین کی خاطر تمہاری گردنیں مار دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر اس شخص کی آزمائش کر چکا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے بڑے تجسس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون ہوگا؟ ہر ایک کی یہی تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق وہی قرار پائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جوتا گانٹنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جوتا گانٹنے کے لیے دیا تھا۔ جب مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان صلح کا عمل مکمل ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فریقین کے مابین ایک تحریر لکھی تو اس پر درج فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین نے کہا، یہ الفاظ نہ لکھو، کیونکہ اگر ہم ان کو رسول اللہ مانتے تو قتال ہی نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ مٹا دو۔ انہوں نے کہا، میں تو یہ مقدس نام نہیں مٹا سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہی ہاتھ سے مٹا دیا اور ان سے اس امر پر صلح کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب 3 دن کے لیے مکہ میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ان کا اسلحہ اور تلواریں میانوں کے اندر ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس الفاظ نہ مٹانا در حقیقت ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبردست محبت اور تعظیم کا نتیجہ تھا۔ غالی روافض نے حدیبیہ کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما پر کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صلح کے معاملے میں بار بار مراجعہ کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے شروع میں قربانی کرنے اور سر منڈانے سے گریز کیا۔ یہ بات حدیبیہ میں شریک کسی بھی صحابی کے حوالے سے قابل اعتراض نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو بتایا۔ جب سب لوگوں نے حدیبیہ کے سال سفر اختیار کیا تو سب کو پکا یقین تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خواب کی تعبیر اسی سال پوری ہوگی۔ لیکن جب حدیبیہ میں صلح کے معاملات طے ہونے لگے اور یہ شرط سامنے آئی کہ اس سال واپس جانا ہوگا اور آئندہ سال مکہ جانے کی اجازت ہوگی، تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بڑی شاک گزری۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو حق کے معاملے میں نہایت پرجوش تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشکال پوچھتے اور بار بار آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان کے کسی بھی سوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں شک کا قطعاً کوئی شائبہ نہ تھا، لیکن وہ اس تفصیل میں پڑ گئے کہ عذر خواب یہ طے تھا کہ وہ مکہ جائیں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ دراصل ان کا ارادہ فقط یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کر سکیں اور طواف بیت اللہ کے بغیر مدینہ واپس نہ جانا پڑے، تاکہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو اور مشرکین کے عزائم خاک میں مل جائیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کا کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سوال اور ان کی مذکورہ گفتگو کسی شک کی وجہ سے ہرگز نہیں تھی، بلکہ اصل بات سمجھنے، کفار کو متی کرنے اور اسلام کے غلبے کے لیے تھی، اس لیے کہ ان کے مزاج میں باطل کو ذلت سے ہمکنار کرنے اور دین کی نصرت کا جذبہ بڑی شدت سے موجزن تھا۔ مزید یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ تربیت ملی تھی کہ وہ بے باکی سے اپنی رائے کا اظہار کرے اور مشورہ دیا کرے۔ یہ امر بھی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق تھا، ان کے قصور معاف کر دو اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں بخشش کی دعا کیا کرو، اور جنگ و امن کے معاملات اور دین کے کام میں انہیں شریک مشورہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دراصل قریش کا مقابلہ کرنے اور قتال کی رائے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رجوع کیا۔ جب ان دونوں کو اپنی رائے سے متفق نہ پایا تو انہوں نے اپنی رائے ترک کر دی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا عذر قبول فرما لیا، کیونکہ یہ سب کچھ صرف نیک نیتی کی بنیاد پر تھا۔ البتہ صحابہ کرام نے قربانی اور سر منڈانے سے توقف کیا، اور بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ذبح کرنے اور سر منڈانے پر انہوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ ان کا یہ توقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتا۔ علماء کرام نے اس کی متعدد توجیحات بیان کی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ باہر تشریف لے جائیں، کسی سے کوئی گفتگو نہ فرمائیں اور قربانی ذبح کر دیں، اور حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، کسی سے کوئی بات نہ کی اور مذکورہ کام انجام دیا۔ صحابہ نے یہ معاملہ دیکھا تو فوراً اٹھے اور قربانی کے جانور ذبح کرنے لگے۔ امام ابن حجر کہتے ہیں اس بات کا احتمال ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حلال ہونے کا حکم اپنے بارے میں بطور رخصت لیا ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں راہ عزمیت اختیار کرتے ہوئے حالت احرام پر باقی رہے ہو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ احرام کھول دیں تاکہ صحابہ کا یہ احتمال ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو صحیح سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا۔ ایک اسی سے ملتا جلتا وہ واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رمضان میں دن کے وقت ہی روزہ کھولنے کا حکم دیا، لیکن جب وہ روزہ نہ کھولنے پر قائم رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک میں پیالہ لے لیا اور پانی پی لیا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے بھی پانی پی لیا۔